پینک اٹیکس کیا ہوتے ہیں، پیشنٹس کن علامات کے ساتھ ہاسپٹل میں آتے ہیں، اور یہ اٹیکس کب اور کیوں ہوتے ہیں، ان پینک اٹیکس کے بارے میں آج ہم کچھ اہم باتیں شیئر کریں گے۔ Serving humanity. السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر محمد قاسم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ہمارے معاشرے میں وہ بیماریاں جن کی وجہ سے اکثر لوگ متاثر ہیں، یا وہ بیماریاں جن کی وجہ سے لوگ رسک پر ہیں، ان بیماریوں کے بارے میں ہم ضرور ہیلدی ڈسکشن کیا کریں گے، اور ان ڈسکشن کو سننے کے لیے آپ ضرور میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ پینک اٹیک کا مطلب ہے گھبراہٹ ہونا یا بہت زیادہ گھبراہٹ کا ہونا، اور یہ چند ہی منٹوں میں اپنی پیک پہ پہنچ جاتا ہے۔ پینک اٹیک ایکسپیکٹڈ بھی ہو سکتا ہے، ان ایکسپیکٹڈ بھی ہو سکتا ہے، مطلب وہ اٹیک جس کی کوئی خاص وجہ ہوتی ہے یا جس کی وجہ سے یہ اٹیک ہوتے ہیں اس کو ایکسپیکٹڈ پینک اٹیک کہتے ہیں، اور وہ اٹیک جس میں کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی اس کو ہم ان ایکسپیکٹڈ پینک اٹیک کہتے ہیں۔ پینک اٹیک کی کیا علامات ہوتی ہیں، یا پینک اٹیکس کے دوران انسان کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ اس میں انسان کے دل کی دھڑکن تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اسے کچھ ہو جائے گا، یا وہ مر جائے گا، یا وہ پاگل ہو جائے گا، سانس لینے میں دشواری، منہ کا خشک ہونا، ہاتھ کا ٹھنڈا ہو جانا اور پسینے آنا، اس کو ایسا محسوس ہونا جیسے کہ اسے کچھ ہو جائے گا، چیسٹ پین یا چھاتی میں بوجھ کا محسوس ہونا، بے ہوش ہو جانے کی کیفیت کا ہونا، سانس بند ہونے کی کیفیت، اور اس دوران انسان لمبے اور گہرے گہرے سانس لیتا ہے۔ کیوں کہ جب اس دوران انسان کا سانس بند ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اس کیفیت کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ لمبے اور گہرے سانس لیتا ہے۔ پیشنٹ کو یہ علامات بار بار آتی ہیں، اور بعض اوقات جب یہ لوگ ہاسپٹل میں آتے ہیں تو ان کے اکثر ٹیسٹ نارمل ہوتے ہیں۔ یہی پینک اٹیکس کی علامات چند منٹس تک رہتی ہے۔ پینک اٹیکس عام طور پر عورتوں میں زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ ٹین ایجر اور ارلی ایج میں یہ زیادہ ہوتے ہیں۔ پینک اٹیکس جب بار بار ہوتے ہیں تو اس کو پینک ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب پہلا پینک اٹیک ہوتا ہے تو انسان کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں پھر سے اٹیک نہ ہو جائے، تو یوں وہ مختلف چیزوں سے اوائڈ کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ورزش چھوڑ دینا، سیڑھیوں کا چڑھنا چھوڑ دینا، یا اکیلے سفر سے گریز کرنا، کیونکہ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو ان کو دوبارہ سے اٹیک ہو جائے گا۔ اور یہیں سے ایک پرابلم شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ دماغ میں ایک بات کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، جیسا کہ تھوڑی سی دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہوتی ہے یا تھوڑی سی گھبراہٹ ہو رہی ہوتی ہے تو یہ بات فوراً دماغ میں آ جاتی ہے کہ دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے، شاید کچھ ہو نہ جائے۔ یوں اور خیال آتا ہے، اور اس طرح مزید گھبراہٹ بڑھ جاتی ہے، اور دل کی دھڑکن مزید تیز ہو جاتی ہے، اور اس طرح یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہ پینک اٹیکس کیوں ہوتے ہیں؟ مختلف مریضوں میں مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ مختلف تھیوریز اور اسٹڈیز کے مطابق یہ پینک اٹیک ہمارے دماغ میں کچھ ہارمونز کے امبیلنس ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ وہ کون سے رسک فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے یہ پینک اٹیکس ہوتے ہیں؟ ان میں کسی کی فیملی ہسٹری کا پازیٹیو ہونا، مثال کے طور پہ فیملی میں کسی ممبر کو پینک اٹیکس ہوں، لائف میں کوئی بہت بڑا سٹریس ہو، مثال کے طور پہ کسی پیارے کی ڈیتھ کا ہونا، یا لائف میں کبھی کوئی بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہو، یا سیکشول اسالٹ ہوا ہو، حد سے زیادہ اسموکنگ اور کیفین کا پینا، یا بچپن میں کوئی کبھی سیکشول یا فزیکل ایبیوز ہوا ہو۔ یہ وہ فیکٹرز ہیں جو عام طور پر پینک اٹیکس کرتے ہیں۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈسکشن میرا ٹیک ہوم میسج یہ ہے کہ اگر آپ میں سے کسی کو پینک اٹیکس ہوتے ہیں یا ہو رہے ہیں تو ضرور ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، اور اپنا پراپر معائنہ اور چیک اپ کرانے کے بعد فالو اپ میں بھی رہنا چاہیے، تاکہ آپ کی زندگی کی کوالٹی مینٹین اور امپروو رہے۔ تھینک یو ویری مچ۔